سمجھ رہے نہیں آپ؟ اسی لیے میں کہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہر مسلمان کے ایمان کے ناپنے کا پیمانہ ہے. سمجھے بات کو؟ کیا کہا میں نے؟ ہر مسلمان کے ایمان کے ناپنے کا پیمانہ ہے. کتنا ایمان ہے؟ اس لیے کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا دوڑے گا اس مہینے میں، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑے گا، بھاگے گا، اس کو وقت کم پڑے گا. اور جتنا اس کے ایمان کی سطح ڈاؤن ہوگی اتنا ہی کیا ہوگا، وہ بھاگے گا عمل سے. دیکھیے گا نہیں، پڑھ لیا 2 رکعت 4 رکعت پھک لیا. تو دیکھ لو، ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے لو کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کو بنانے کا اور سنوارنے کا یہ مبارک مہینہ دیا ہے. اصل نماز روزہ تو ہے ہی اصل اپنے ایمان کو بنانے کا، ایمان کی جو ہے چارجنگ کے لیے مہینہ دیا ہے، ایمان کی چارجنگ کے لیے. اگر آج 6 روزے ہو گئے، 7 تراویح ہو گئی، ایمان کی چارجنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی اپنا ذرا جائزہ بھی لیتے رہو، جائزہ بھی لیتے رہو کہ اعمال میں شوق بڑھا، اعمال میں اضافہ ہوا. نہیں اگر ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ بس وقت گزاری ہو رہی ہے، بس وقت گزاری ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے ایمان کی فل چارجنگ فرمائے. جی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، میں خود دعا کر رہا ہوں اللہ پاک جو کیفیت ہونا چاہیے رمضان میں نہیں ہے اللہ دے دیجیے. جو کیفیت دل کی ہونا چاہیے رمضان کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری فرمایا کرتے. ہمیں کیوں نہیں آتا گریہ زاری کرنا؟ ہماری دعاؤں میں آنسو نہیں گر رہے، ہم سے نہیں گر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی دل نہیں نرم ہو رہا ہمارا. اللہ ہم سب کے دل کو نرم فرماوے اور گریہ زاری کے ساتھ دعاؤں میں لگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. چلیے رمضان میں دعا کا قبول ہونا سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لکل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابۃ، حدیث کے الفاظ ہے. اشارہ دے دیا گیا. اب ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے لگا ہوا ہے. یہاں بھی وہی ہے، ناپا جا رہا ہے ایمان کہ دیکھتے کتنا کون لگتا ہے مانگنے میں. اس لیے مانگو بھائی مانگو. ایسا مبارک مہینہ پھر رمضان ہر سال آئے گا، لیکن ہر سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کہتے نہیں جو حاضر ہے وزیر ہے، فائدہ اٹھا لو اس ماہ مبارک سے، ورنہ پھر پچھتاؤ گے، قسم خدا کی پچھتاؤ گے. یہ بمپر جو بھاؤ لگا ہوا، بمپر اسٹاک لگی ہے ایک دم، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ہول سیل بھاؤ سے مل رہی ہے نیکی، نہیں توفیق ہو رہی ہے. سمجھ لو اللہ بہت ناراض ہے ہم سے، بہت ناراض ہے. اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کہنا اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. سن لو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز 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 قبول نہیں کیا جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہوگا. سمجھے نا؟ یعنی ایک تو وہ دین ہوتا جو کفار مشرکین والا ہے، اور ایک اسلام میں بھی جو شریعت سنت سے ہٹا ہوا ہوگا، شریعت سنت سے ہٹا ہوا ہوگا، صحابہ کے عمل سے ہٹا ہوا ہوگا، تابعین کے عمل سے ہٹا ہوا ہوگا، اسلاف کے عمل سے ہٹا ہوا ہوگا، بزرگان دین کے عمل سے ہٹا ہوا ہوگا. اس کا بھی حال اسی ہے، اس قرآن سے ثابت ہے. اس کا بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق ہوگا، رزق ہوگا. جی دنیا کے بارے میں کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا. سن لو بھائی سورہ توبہ آیت نمبر 55. آج ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. مال مال مال، اللہ معاف کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ مال پیچھے بھاگنے والی چیز ہے ایک ایمان والے کے، جی جب آپ اس کو لات مارو گے نا تمہاری طرف بھاگے گی، اور جب تم اس کی طرف بھاگو گے نا کہ تم سے آگے بھاگے گی. یہ مال کی خاصیت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال و اولاد سے تعجب میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. جی کافروں کو اسی دنیا میں، اور جب ان کی جان نکلے گی نا تو کفر کی حالت میں مریں گے. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کفر پہ مر رہا ہے. ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکام، ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکام، ابد الآباد کی زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی ناکامی. اور اگر یہ ایمان والا ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی. کہہ رہے ہیں کہ اہل جنت کو یہ آپس میں محبت
اسی لیے بھائی یہ مبارک مہینہ جنت کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، سمجھ گئے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر یہ وہی بھیجی کہ اے ابن آدم، تو جنت کو بہت مہنگے داموں میں خرید لیتا ہو، جہنم کو تو بہت مہنگے داموں میں خرید لیتا ہے۔ یہ وہی اللہ نے نازل کیا کہ اے ابن آدم، تو جہنم کو بڑے مہنگے داموں میں خریدتا ہے، لیکن جنت اتنے سستے داموں میں ہے تو نہیں خرید رہا ہے۔ کیا بات ہے یار، جنت اتنے سستے دام میں ہے نہیں خرید رہا ہے، صحیح بات ہے نا؟ ہاں، ارے آپ گناہ کے کام کرنے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے، پیسہ پھینکنا پڑ رہا ہے، لیکن جنت اور نیکی کے کام کرنے کے لیے یہاں کون سا پیسہ لگ رہا آپ بیٹھے ہو؟ کون سا پیسہ لگ رہا ہے بھائی؟ آپ سنو، ختم ہے اہل جنت کی آپس میں محبت، اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ ہم سب کو جنت حاصل کرنے کی فکر اور ڈھونڈ عطا فرماوے۔ رسول اللہ اسی لیے کہتے ہیں 4 چیز کی کثرت، اس میں جنت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل اور صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی، اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی، ان سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، محبت پیار سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دل کی طرح وہ ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، جن میں بغض عداوت حسد نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں آج ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی 2 خوبصورت حوریں ہوں گی کہ جن کی پنڈلیوں کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا، ایسی خوبصورت۔ آدمی گورا ہوگا دیکھو نا، اندر کی نس دکھتی ہے، تو کی پنڈلیوں کے نیچے اندر کا جو گودا ہوگا نظر آ رہا ہوگا، ایسی خوبصورت عورتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں مسواک کے فائدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ کون کون کرتا ہے بھائی مسواک؟ ناراض نہیں ہونا، بولو الحمدللہ۔ بس ہاتھ اٹھاؤ، بس خالی 4، بس 4 لوگ 5 لوگ، مسواک کا ادنا درجے کا فائدہ ایمان پر خاتمہ، ادنا درجے کا فائدہ ایمان پر خاتمہ، 70 فائدے لکھا ہے حدیث پاک میں، مسواک کے 70 فائدے۔ کہہ رہے ہیں کہ نسائی شریف کی روایت ہے، سائے ستہ ہے نا، سائے ستہ اس کی نسائی شریف ہے نا، اس کی روایت ہے کیا کہ مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، آواز کو صاف کرتی ہے۔ اتنے سارے فائدے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، جاؤ ڈاکٹر کے یہاں لائن لگانا پڑے گا، پھر چھوڑو مسواک کو، ڈاکٹر کے یہاں پھر وہ علاج ہوگا، پیسہ دے کے، پھر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں، بولے ڈاکٹر صاحب بلغم بہت ہو گیا ہے، ذرا علاج کرو، ٹھیک ہے یہ دوا کھاؤ، اتنا فیس لاؤ۔ آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، تم اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ سن لو بھائی، حکم ہے شریعت کا، خالی مولانا صاحب، امام صاحب اور قاری صاحب، مفتی صاحب کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دو، ہاں اس کے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اس سے نہ روک سکو تو اپنے دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ آج برائی ہوتی ہے ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں، خوشی میں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہاں ہوں کر رہے ہیں، تو جیسے کرنے والے ہوئے ویسے ہی اس کے اندر کسی بھی درجے میں جو شریک ہوا وہ بھی اس کا حال ہوئی، وہ بھی گنہگار ہوا۔ ہاں اس لیے آخری درجہ ہے، برا تو سمجھو غلط ہو رہا ہے، برا تو سمجھو، تو اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو جلدی سے 4 مہینہ کسی جماعت میں جو جا رہی ہو اللہ کے راستے میں نام لکھا کے اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرماوے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔